عمر کا جو ہے وہ دیکھیں نکاح کا جو عرض کیا نکاح ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، لیکن رخصتی کا جو حکم ہے وہ اس وقت ہے کہ جب اس میں وہ صلاحیت ہو جائے کہ وہ رخصت ہو سکتا ہے، سمجھ بوجھ کی، بالکل کہ وہ ہاں کرے یا نہ کرے. ہاں یعنی یہ جو عقد ہے اگر اس کے سن بلوغ سے پہلے پڑھ دیا جاتا ہے تو یہ عقد فضولی ہوتا ہے. ہماری فضولی بالکل اردو والا نہیں ہے. فضولی کا مطلب یہ ہے کہ اجازت پر موقوف ہوتا ہے کہ لڑکی اگر بعد میں بالغ ہونے کے بعد اجازت دے دے گی تو فبیہا، اور اگر اجازت نہیں دے گی تو وہ وہاں فسخ ہو جائے گا، یعنی ختم ہو جائے گا، وہاں آگے بات نہیں بڑھے گی. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہرحال مثلا بعض جگہ ایسی پرابلم آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. یہ مسئلہ اگر اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے تو زیادہ مناسب ہو جائے گا کہ جیسے ایک چھوٹی بچی ہے اور گھر کے اندر اسے آپ نے رکھنا ہے، لیکن چونکہ نامحرم ہے وہ، صحیح ہے، تو اس میں ایک محرمیت کے عنوان سے ایک عقد آپ کسی سے پڑھ کے، تاکہ وہ گھر میں ایک اس کے لیے جو پردے وغیرہ کا ہے اس کو وہ مشکل پیش نہ آئے، اس عنوان سے یہ احکامات ہیں. یہ فقط وہ ایک خاص وہ چیزیں نہیں ہیں جو رخصتی کے بعد بہرحال جو شادی والے معاملات ہیں ان سے فقط منسوب نہیں. جو ہم بات کر رہے تھے حضرت عائشہ کی، ہاں جو میں بات کر رہا تھا، مجھے بات ہے یہ میں پھر بھول جاؤں گا. یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا اس چیز پہ یا اس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں ایک 6 سال کی بچی نوکرانی ہوتی ہے، ایسا ہی وہ اس بچی سے گھر میں کام کروا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس پر ظلم کرتے ہیں. کتنی داستانیں ابھی دیکھیں، ابھی کتنی ساری چیزیں سامنے آئی ہیں. چھوٹی چھوٹی 12 سال کی بچی مار مار کے، یعنی کوئی جاہل انسان ہو دنیاوی اعتبار سے، کوئی مثلا بڑے مقام اور منصب پر ہیں، میں یہاں کسی کا نام نہیں لوں گا ورنہ پھر کوئی توہین کا کوئی مسئلہ پیش نہ آ جائے، ورنہ بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں اور ایسی پوسٹوں کے اوپر یہ افراد ہوتے ہیں یا مثلا ان کے اہل خانہ ہیں کہ آپ ان کے اوپر یعنی حکومت کیس کرتے ہوئے بھی گھبراتی ہے، پولیس گھبراتی ہے. بالکل اس طرح کے معاملات ایسے پڑھے لکھے لوگوں میں. لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر وہی تمام اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن مستحب بہرحال یہ ہے، دیکھیں معاشرے کے اندر جو بگاڑ بڑھ رہا ہے اس کی ایک مین وجہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی طرف نوجوان ہمارے متوجہ ہوں اور یہ چیز زیادہ یعنی ڈسکس ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جس طرف ہم جا رہے ہیں. زیادہ جو اس وقت ہمارا مسئلہ ہے معاشرے کا، اس میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی طرف فوکس ہونا چاہیے. بچیوں کی شادی وقت پر ہو جانی چاہیے. یہاں آپ دیکھیں کہ لڑکا 30-35 کا ہوتا ہے تب بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ کمائے گا، صحیح ہے، 20 سال کا ہو جائے گا اب یہ پڑھ رہا ہے، اس کے بعد پھر ہوگا کہ اب یہ کمائے گا، کچھ ہو جائے گا، گھر ہو جائے گا، پھر گاڑی ہو جائے گی. اس کے بعد مسئلہ یہ بھی اگر ان چیزوں پر سمجھدار نہیں ہوتے تو طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ گیا پاکستان. خود اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید کیا بتا رہا ہے؟ کچھ ڈرامے اچھے کر دیجئے، کچھ پیغام اچھا کر دیجئے، تاکہ کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ یہ طلاق کو اب کھیل بنا لیا، حالانکہ عرش ہل جاتا ہے اگر ناحق دی جائے. اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں، اس بات میں ایڈ کر دوں کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، نکاح کرو، نکاح کرواؤ. یعنی یہ نہیں کہا کہ نکاح کرو خود کرو، بلکہ بزرگوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نکاح کرواؤ، کہ جو صلاحیت جن کے اندر پیدا ہو گئی لڑکے لڑکیوں میں سے ان کے نکاح کرواؤ. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان کمزور ہے. اللہ قرآن مجید میں یعنی کوئی روایت نہیں کہ جسے ہم کہیں کہ یہ ضعیف ہے یا کسی کی کہی ہوئی بات ہے، خدا کا کلام ہے. خدا کہہ رہا ہے اگر فقیر ہو گئے تو ہم اپنے فضل سے غنی کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے. اور خود آپ دیکھیں کہ ہم خود اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ جب ذمہ داری آتی ہے اس کے بعد پروردگار اس کے رزق کا بندوبست خود کرتا ہے. پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے پروردگار اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، اس پر ناراض تھے. تو امام نے فرمایا علی اللہ رزقها وعلی الارض ثقلها، زمین اس کا بوجھ اٹھائے گی، تمہیں نہیں اٹھانا، اور اللہ اس کا رزق دے گا، تمہیں اس کا رزق نہیں دے گا. تو اگر واقعتاً ہماری نگاہ الہی ہو جائے، ہم اس اینگل سے دیکھ رہے ہوں، خدا کی باتوں پر ایمان ہو، تو پروردگار راستے خود بناتا ہے. ومن یجعل اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند گلی میں بھی راستہ بناتا ہے اور ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس نے گمان نہیں کیا ہوتا.